علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہی مالک کائنات ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا، اس دا عنوان ہے کرسمس ڈے، یعنی عیسائیاں دی جڑی عید 25 دسمبر۔ اس دے حوالے نال چند اہم اور ضروری گلاں او جناب دے گوش گزار کراں گا۔ ظواہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شان و شارع نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس موضوع دی ضرورت اس وجہ تو محسوس کیتی کہ جو ہی 25 دسمبر آندا ہے، کچھ لبرل ازم روشن خیال ذہن دے لوگ، سیاستدان، ٹی وی اینکر، کچھ سیاسی مولوی وہ عیسائیاں نو مبارک باداں دین دن، تحفے تحائف دین دن اور سمجھ دن کہ اساں ایک دنیا نو کوئی امن دا پیغام دے رہے ہیں، حالانکہ شریعت اسلام دے اندر غیر مسلمان دے تہوار دی اگر کوئی مبارکباد دے وے اس نو جائز سمجھ کے اس وقت دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ یہ اتے حوالہ جات اوتے میں پیش کرنا، پہلے یہ سمجھو کہ کرسمس ہے کی آندھے کے نویں۔ کرسمس دو الفاظ دا مرکب ہے، کرائسٹ اور ماس، ان دو دا مرکب کرسمس۔ کرائسٹ تو مراد لیندن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا، ماس اجتماع اکٹھا ہونا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے یوم ولادت واسطے اکٹھا ہونا، جو عیسائیاں دے کچھ مصنفین دور حاضر دے انہوں نے جو لکھا ہے وہ سمجھتے ہیں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن نے۔ حالانکہ جدوں اساں عیسائی کتب دا مطالعہ کرنے، عیسائیاں دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہون دے دن دی تاریخ دا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلدا، بلکہ عیسائی پادریاں دا آپس وچ اس معاملے تے کافی اختلاف ہے۔ سب تو پہلے بعض پادریاں نے 25 دسمبر لکھیا ہے، بعض نے 6 جنوری، بعض نے 19 جنوری۔ 25 دسمبر نو سب تو پہلے جس بندے نے منایا وہ شاہ قسطنطنیہ سی، 4تھی صدی دے وچ اس نے بت پرستی چھڑ کے عیسائیت قبول کیتی۔
اس نے 25 دسمبر نو منانا شروع کیتا ہے۔ صحیح تاریخ دا کسے بندے نو علم نہیں۔ 3 صدی دے وچ اسکندریہ دا کلیمنٹ اس نے یہ رائے دیتی سی کہ جڑا سا 25 دسمبر دا دن منانے ہیں 20 مئی نو منایا جائے، اور 25 دسمبر نو مذہبی تہوار دے حوالے نال سب تو پہلے اٹلی دے اندر منایا گیا۔ عیسائی پادری کینن فیرا انہیں اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ اس دے اندر اس گل دا واضح اعتراف کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یوم ولادت دی تاریخ دا کدیں پتہ ہی نہیں چلدا بھی وہ کیڑی تاریخ ہے، بلکہ اس نے ایک عجیب ہور گل پیش کی تھی۔ وہ آدھا ہے کہ لوگ انہوں خوشی نال مناندے تا ہیں لیکن یہ تاریخ کنفرم نہیں۔ انٹرنیٹ تے ایک ڈیوٹ نامی پادری اس نے دی مزید وضاحت کرتے آکھیا ہے کہ جڑا کرسمس 25 دسمبر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے، اور اس نے اس نو اپنی لغت دے حوالے نال ثابت کر دیا۔ انہیں آکھیا کہ جڑا ماس لفظ ہے نا اے مذہب دے اندر کسے دی موت دی قربانی دے حوالے نال بولیا جاندہ ہے، لہذا کرسمس اے یوم وفات او آدھا ہے۔ ہن دو گلیں، اگر عیسائی اس نو یوم ولادت آکھن تے مناون عید، اس دے اندر پھر جو ہلڑ بازی کر دیں عیاشی فحاشی ساز باجا، اس تو علاوہ شراب دے طور تے پتہ نہیں کنے ملین شراب برطانیہ دے اندر اس دن پیتی جاندی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تعلیمات تو مکمل ہٹ کے او یوم عیسیٰ نو اگر ولادت دے طور تے مناندن تے تاں بھی کفر ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں پاک دے اتے بہتان لاندیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا ڈکلیئر کر دن کہ اے رب دا بیٹا ہے، تے جیڑا اللہ دا پتر کسے نو آکھے وہ شری کافر ہے، کیونکہ رب فرماندہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ احد بے نیاز ہے، نہ انہیں کسے نو جنیا ہے نہ انہوں کسے نے جمعیا ہے۔ اگر تو اس نو یوم ولادت تے طور تے منان دن تے پھر بھی کفر ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آکھ دن، تے ہن جیڑا انہاں نو مبارک دے رہا ہے اس کفر دے اتے کہ تسا صحیح کر دیو بھائی تو انہوں اس دن دی مبارک ہوئے بھی تسا سونا کفر کر دیو، اللہ دی اولاد پہ ثابت کر دیو، او لانتی آپ کافر ہو جاسی، کیونکہ کفر دے اتے راضی ہونا اللہ خود کافر ہونا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دا دن سمجھ کے منون دن تے تاوی کفر ہے، کیوں؟ ساڑھا قرآن واضح آکھدا ہے اللہ نے عیسیٰ نو وفات دیتی نہیں بلکہ زندہ آسمان تے اٹھایا ہے، زندہ آسمان تے اٹھایا ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے اس گل نو شروع کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156 اور 57 58 تینہ آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیاں دے اس باطل عقیدے دا رد کیتا ہے۔ ارشاد ربانی یہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ مِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللہ عزیزاً حکیم۔
اللہ رب العالمین فرماندا ہے انہاں نے آکھیا کہ نہ عیسائیاں نے آکھیا یعنی یہودیاں نے آکھیا کہ اساں عیسیٰ ابن مریم نو قتل کیتا ہے وہ اللہ دا رسول ہے اللہ فرماندا وما قتلوہ حالانکہ انہوں نے انہوں قتل نہیں کیتا وما صلبوہ نہ سولی دیتا ہے ولیکن شبہ لہم بس اللہ نے انہوں شبہ پا چھڑیا وے کیڑا شبہ پایا ہے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چشمے تو نہا کے پانی دے قطرے سر تو ٹپک دے سن پہ اپنے 12 حواریاں دے کول آئے یہودی مگر لگے ہوئے سن قتل کرن واسطے اللہ رب العالمین نے کیڑا شبہ پایا اونا وچوں ہی ایک نوجوان عیسیٰ نبی دی شکل دے دیتی عیسیٰ نبی دی شکل دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان تے اٹھا لیا انہوں نے جنو شکل عیسیٰ دیتی گئی سی یہودیاں انہوں سمجھ کے سولی لٹکا دیتا رب کائنات فرماندا ہے وہ قتل بھی نہیں ہویا انہوں سولی بھی نہیں دیتا گیا ولیکن شبہ لہم بس میں انہوں شبہ دے اندر مبتلا کر دیتا تا کر کے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جدوں قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو نازل ہون گے انہاں دے سر تو پانی دے قطرے اوویں ٹمک دے پے ہون گے یعنی رب نے انہاں دے اس باطل عقیدے دی تردید کر دیتی کہ جڑا ہے بھلے پھر دینا کہ اساں یہودی آدن اساں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے لٹکا کے شہید کیتا ہے فرمایا ہے نا جھوٹے میں انہوں شبہ پایا سی اگلی گل فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ انہاں دے 12 اختلاف کرن والے یقیناً شک چ مبتلا ما لہم بہی من علم الا اتباع الظن اے دے بارے وہ کچھ علم نہیں رکھ دے سوائے اپنے خیال دی پیروی تو علاوہ جو انہاں دا وہم و گمان ہے او دی پیروی کر دن حقیقت دا علم نہیں رکھ دے وما قتلوہ یقینا انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیتا بل رفعہ اللہ الیہ اللہ نے انہوں اپنے ول زندہ اٹھا لیا سی وکان اللہ عزیزاً حکیما رب کائنات فرماندہ ہے اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے تو عزیز آنے گرا بھی ان قرآن نے واضح اس گل دی تردید کر دیتی کہ اگر تساں یوم وفات مناؤندے ہو تو میں تے عیسیٰ نو وفات دیتی ہی نہیں تو عزیز آنے بن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان تے اٹھایا ہے ہون جڑی گل کرنا لی اگر تا وہ مناؤندن یوم میلاد سمجھ کے تے او دے وچ بھی وہ کفر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دا بیٹا قرار دیں دن حالانکہ رب دا کوئی بیٹا اللہ نے کسے نو جمعیا رب نو کسے نے جمعیا اے متفقن علیہ عقیدہ ہے آل اسلام اگر وہ سمجھ دیں کہ یوم وفات ہے تے پھر اللہ تعالیٰ نے تے حضرت عیسیٰ نو وفات دیتی ہی نہیں انہوں نے زندہ آسمان تے اٹھایا جڑا سلیب بنے ہوندہ نا عیسائیاں دا نشان تو سب ایکھے ہو سی او سلیب او عیسائی تاں یادن کے سلیب تے عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دیتی گئی سی او سلیب انہوں دے پادریاں دے گلیاں وچ بھی لٹکیا ہوندہ ہے او جدہ متبادل کر کے انہوں نے مسلمانہ دے گلے وچ ٹائی لٹکا چھڑی کی
ساڑھے بندے ٹائی پا کے بڑے خوش ہوندے اور میں آدھا ہونا جائیں پائی گالے چٹائی لانت رب دی اس تے آئی اور ٹائی دے صورت انہاں ہر مسلمان دے گالے چپوا دیتی حالانکہ یہ ان کا مذہبی نشان ہے لیکن بندے خوش ہو کے پاؤندن جیڑا بندہ گال کرے مولوی تُسا تا پرانے زمانے چو جدید دور کس کے پینٹ نہ پائی ہوئے گھار دے ٹوئے ٹبے نہ دی سنتے بندہ کادا بندہ تے بندہ ہی پینٹ نہ لے او اسلیبی نشان عیسائیاں دا جبکہ انہاں دا عقیدہ ہی باتیں لے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی لٹکن دیتا ہی نہیں ہووے رب دا نبی تے یہودی قتل کر دیں اللہ فرماندہ ہو سوائے شبہ اپنے گمان اپنے ذہنی خیال دے وچ مبتلائن میں عیسیٰ نو لٹکن نہیں دیتا بلکہ میں انہوں نے زندہ آسمان تے اٹھایا ہے اور میرے نبی فرمایا جس حالت چو زندہ آسمان تے اٹھائے گئے چشمے تو آئے سن پانی دے قطرے ٹپک رہے سن اس سے طرح جدو دنیا تے دوبارہ آن گے میری رسالت دی تصدیق کر سن صلیب توڑ دے سن خنزیر نو قتل کر دے سن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو آنے اللہ دے نبی فرماندن جدو دوبارہ وفات پان گے تے انہاں دی قبر میرے نال میرے حجرے دے ویچ بننی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر اتھے بننی جتھے امام الانبیاء دا روضہ مطہر ہے تو پتہ چلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کوئی پھانسی نہیں دیتی گئی جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کیتے گئے یا سولی تے لٹکائے گئے وہ بندہ یقیناً کافر ہے کیونکہ وہ قرآن دے نس دا انکار کر رہے ہیں ہون او تے کفر کر دن تے جیڑے مبارکہ دن دن مبارک ایسے گل دی نا میاں تواڈی عید ہے تے تسا جیڑا حضرت عیسیٰ دے بارے جو ہلڑ بازی کر دے انہاں دی تعلیمات تو ہٹ کے ایسا ہے دی تانوں مبارک دے رہے ہیں ایک مولوی صاحب ہے نا ہے دا زبیر او انہاں وچوں جڑے میلاد نو نجائز آدن او دی تصویر میرے کل پئی میں رات انٹرنیٹ تو حاصل کیتی ہو عیسائیاں دا کیک کٹ رہے ہیں میں کیا گرجے گھارے جا کے عیسائیاں دا کیک کٹنا تے ہویا جائز تے محمد دا میلاد نجائز لکھ دی لعنت ہے نام مرادہ فتوے لامن دے آمیں تے مصطفیٰ دے میلاد دے لامیں حالانکہ میلاد اچھ کوئی کفریہ کم ہے ہی نہیں بلکہ حضور دی ولادت بیان کیتی جاندی ہے انہاں دے باپ اور ماں دا نا دسیا جاندہ ہے حضور دے معجزات اور انہاں دی تعلیم بیان کیتی جاندی ہے شریعت دے دائرے وچ رہ کے جیڑا کم کیتا جاوے او دے تے شرک تے بدعت دے فتوے لامیں تے جیڑا کفر دے نال لبریز کم ہوئے جیڑا قرآن دی سری مخالفت کر رہے ہوں انہاں دے جا کے کیک کٹے مڑ پتہ چلیا تیرا دین صرف پیسہ ہے ریال ہے امریکی ڈالر ہے تیرا دین اسلام نہیں اور پھر کئی بیچارے سیاستدانہ دی تو مجبوری ہے انہاں تے مبارکاں دے انہاں تے ووٹ لینے انہاں تے عیسائی نو بھی آکھنا تو ساڈے ابے ہو جی مرزائیاں نو آکھنا تو ساڈے بھرا ہو جی ساڈے کول سیاستدان اٹھیا ووٹاں تے وہ بیچارہ ایک کل گیا انہوں نے ماشاءاللہ جی تسی میرے رشتہ دار ہو انہیں کہا جی میری تو اڈی رشتہ داری کی میں کہا میری بیگم اہل حدیث سی مڑ گیا شیعہ نے امام کوٹ ادا ہو تو اڈنا تو میرا تعلق ہی بڑا ہے کہ کیوں کہ میرے نان کے شیعہ سن بولو سنیاں کو لایا ماشاءاللہ جی آپا مذہب ایک دے ہیں جی کیویں جی میرا ابا کے تویز لکھدا سی اخیر میں تو پھر اسے تقریر چا کیا میں کہ سارے اندر رال کے تے وچوں ایک کنجر جمے ہیں سارا مدغم ہو کے ساری ملاوٹ ہو کے وچے توڑی وچے پٹھے وچے کھال بنولا ہر شاید مدغم بان کے تے وچوں اے لانتی نکلیا ہے جیدہ کسی جگہ تے جڑا ٹھہر دا ہی نہیں جڑا مومن ہوندہ ہے نا وہ ہزارہ کرسیاں جتی دی نوک تے رکھ دیندہ ایمان تے ضمیر تے سودے نہیں کرتا انہاں دی بیچاریاں دی مجبوری ہے انہاں ہر کسی نو مبارک دینی ہوندی کیونکہ ووٹ لینے تے ووٹ چور دا بھی ہے نیک دا بھی ہے اچھا بولو چوراں دے ووٹ ہیں کہ کوئی نہ
ڈکیٹاں دے، شرابیاں دے، زانیاں دے، انہاں دے تو سارے ابے نے. اچھا تے بولو سبحان اللہ. زانیاں نو نہ کی آکھنا بھی تو زنا کر سے میں تینوں پھڑا دے سا، وہ ووٹ دے سی. تو بسم اللہ کر کے ووٹ مینوں دے، جو کر سے تیرے مگیرہ. انہاں دی مجبوری ہے، انہاں نو کہہ لگے دین ایمان نال، لیکن ساڈا کام ہے ہوکا دینا، خدمتگار نبی سرور دا دیندا پھردا ہوکا. کفر دا ہے رش پیا بچ جائیں مومن لوگا. کفر پوری طرح غالب ہو چکے ہے، انہاں دا کام ہے. اور سنو، کسے سیاستدان دے عیسائیاں نو مبارک دیون نال او خود تے کافر ہو جاسی، انہاں دا کفر اسلام وچ نہیں بدل سکدا. پھر کیوں جس لکھ جے تکبیراں پڑھیے کتے کدی حلال نہیں ہوندے، بھاویں لکھ تکبیراں پڑھیے مردے کدی اٹھ دے نہیں، بھاویں 100 تدبیراں کریے. اے اپنے ایمان تو جائے گا، انہاں دا کفر جائز نہیں ہونا. لیکن وہ ٹی وی دے اینکر جڑے بیٹھ کے اتھے جناب ان پروگرام اور سنو، بالکل انہاں دا کوئی پروگرام نہ ویکھیا جی اگر ایمان بچانا جی. جڑا پروگرام انہاں دے لگن ٹی وی تے نیڑے نہ جایا جی. میں اگے ان حدیثاں سناون لگا تے پھر فتویٰ میں نہیں دینا، نبی دے فرمان سناواں گا، فتویٰ فیصلہ آپ ہی کر لویں، کیونکہ مومن دا دل مفتی ہوندا، کسی مفتی کول جان دی لوڑ ہی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کتاب الجہاد باب فی الاقامہ بارض الشرق، میرے پاک نبی نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، امام الانبیاء نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من جامع المشرک وسکن معه فإنہ مثلہ. میرے نبی نے فرمایا، جڑا کسی مشرک دے نال اکٹھا رہا او دے نال سکونت اختیار کیتی، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، او دے نال دائیے، او دے نال دائیے. جڑا کسی مشرک دے نال روے سکونت اختیار کرے او دے نال دائے. دور حاضر دے 4 مولویاں دی لکھی شرح اس حدیث دی ابو داؤد حد شرح کرنے آدن. شرک والی زمین میں رہنے کی ممانعت کی وجہ ظاہراً یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر وہ موالات کرے گا، ان سے قلبی لگاؤ رکھے گا، دوستی والا ذہن بنا لی سی، ان کی تعظیم کرے گا، ان کی رسومات میں شرکت کرے گا، جڑیوں رسمہ ادا کر دینے انہاں دے وچ شریک بھی ہو سی، ان کی تکریم کرے گا. اور فرمایا، کفار کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، ان کا بکثرت ذکر کرنا، ان کے احکام کو باقی احکام پر ترجیح دینا، ان کی رضا جوئی کی کوشش کرنا، اپنے دین اور عبادت کے معاملات میں ان سے مدد حاصل کرنا، ان کو اپنا ہمراز بنانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا، یہ تمام امور ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن فرماند ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. رب فرماندا ہے، ایمان والےو میرے تے اپنے دشمنانو اپنا سجن نہ بنایا جے. میرے تے اپنے دشمنانو بولو، جیڑا رب دا دشمن نو سجن بنانا جائز؟ قرآن لئی بیٹھا.
اللہ دا قرآن ہے، نہ انہاں نو دوستی دا پیغام گھلیا جے، تساں دوستی دے پیغام بگل دے ہو، حالانکہ انہاں نے حق دا انکار کیتا ہے جڑا انہاں دے کول آیا۔ کی مطلب جڑا دین اللہ دا محبوب لے کے آیا ہے انہاں نے او دا انکار کیتا ہے، او دا انکار کرن نالوں میرے دشمن تے تساں انہاں نو سجن پہ بناون دے ہو، انہاں وال دوستی دے پیغام گھل دے ہو۔ اوے سجنا اج مسلمان بربادی دا شکاری تائیں جدوں دا انہاں نے رخ مدینے والوں موڑ کے امریکہ وال کر دیتا وے، تیرے ملک دا بنن والا ہر حکمران 70 سال تو انگریزاں دے پچھن تو بغیر پیشاب بھی نہیں کردا۔ کر دیں بولو جو سازش ہو تو روندی ہے ساڑھے تو مسلط ہو جاندی، جی میں امریکہ آکھے یادن یس سر یس سر، اکھے مولوی جی سائنس نہ پڑھیں گے تے ایٹم کی میں بناواں گے، میں کہ کسی آکھے خسرے نو وصلہ رکھ لا، اس تاڑی مار کے کہتا کہ چھاڑ پنا ساڑھا دشمنی کیڑا ہے، خسرے نو وصلہ دئیے تے فائدہ، وہ فائدہ ہے کوئی؟ ایٹم بھی ہے تو لیتر اتو پہ کھانے ہیں، دبکا اوتھو مارے، ساڑھی ستھو نہیں تھئی ڈلی ہوئی پیئے، تے ایٹم کا دے واسطے رکھے، شبرات پہ چلاون واسطے۔ رب نے آکھیا سی انہاں نو بیلی نہ بنایا جی، اساں بنائن تے ہو گئے ہیں ذلیل۔ علامہ اقبال 80 سال پہلے گل کر گیا، آدھائے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا بھئی یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال آتا ہے پہلے مسلمان 1000 سال جو پوری دنیا تے شان و شوکت نال عزت و عظمت نال حکمرانی کر کے دنیا دے کافرانو دھول چٹائیے، وہ کیوں چٹا گئے نے فرمایا انہاں دے ہاتھ وچ اللہ دا قرآن سی، تے اساں ذلیل تے خوار کیوں ہوئے ہیں، اساں لتر کیوں پہ کھانے؟ فلسطین تو لے کے کشمیر تک، شام تو لے کے لبنان تک، چائنا انڈیا ہر پاسے ویکھلا، جتھے ویکھیں گا مسلمان مریندہ کٹیندہ پہ نظر آؤسی۔ وجہ کیے جدوں دا امت قرآن نو چھڑے رب انہاں نو چھڑ دیتا وے، عمر تے علی نو رب شان تاں دیتی سی، انہاں اللہ دے قرآن نو سینے نہ لا لیا سی۔ تا کر کے شکوہ دے اندر علامہ اقبال آدھا ہے، شکوہ دے اندر آدھا ہے یا اللہ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے۔ اگو جواب شکوہ پھر بھی ہم پہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ رب نو آدھا یا اللہ تیرے قرآن نو بھی سینے نہ لایا، تیرے کعبے نو سجدیاں نل بسا دیتا، جڑے انسان غلامی دی زندگی بسر کر دے سن، انسانہ نو انسانہ دی غلامی وچوں کٹ کے تیرا بندہ تے غلام بنا دیتا۔ ہجے بھی آنا ایسا وفادار نہیں، جے اسی وفادار نہیں تو بھی تے دلدار نہیں۔ اگو جواب شکوہ جادہ کہ میں نے رب آکھیا وا اقبالا تسا میرے شکوے پہ کر دے ہو، میں تواڈا شکوہ پہ کرنا وا رب کیڑا؟ فرمایا میں نے اے دسو نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو؟ اکھے ہوتے تواڈے پیو دادے سن، تسی اپنی دسو تسی کی ہو؟ اپنی دسو، اپنی تساں کی ہو؟
او تے علی تے عمر رنگے کر گئے، فرید رنگے کر گئے، اپنی دسو تساں کی پہ کر دیو؟ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو، اکھے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو، نہ ایمان پلے نہ عمل پلے، تے مڑا دیو اللہ مدد کرسی، فرمایا انج رب مدد نہیں کردہ، پہلے میدان بدر وچ اترنا پیندہ ہے، مڑ رب دی مدد بھی آ جاندی ہے۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتر سکتے ہیں آج بھی تیری امداد کو ملائک اب بھی، اگر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں، آج بھی مدد تیری فرشتے کرنا منگے، پہلے اپنے رب نال اور رشتہ تے قائم کر، جیڑا صدیق اکبر تے مولا علی نے کیتا سی۔ اساں کافران دی گود وچ کھیڈن والے، کافران دے تلوے چڈن والے، کافران دا جھوٹا کھاون والے، کافران دی غلامی، مینوں ہو سکدا ہے تانوں اے گلاں عجیب لگن، کیونکہ جدو صدیاں تو ذہن غلام در غلام ہوئے، پیو غلام، آپ غلام، دادا غلام، پشتائیں غلامی وچ گزر گئی ہیں، جدو ذہن غلامی وچ مبتلا ہون، ادو آزادی دی گل کرن والا بندہ پاگل لگدا ہے، کیونکہ حفیظ جلندری جدا قومی ترانہ پڑھیا جاندا ہے سکولاں دے اندر، وہ اپنے شاہنامہ اسلام دے اندر لکھدا ہے، آدھا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، اکھے جدو غلامی وچ بندہ آ جاوے وہ عزت دے معنی بھول جاندا ہے، عزت کے نوادے نے، غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کے توق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، علامہ اقبال جدو قوم نو جگایا، اس قوم نے ایک نہ سنی، آخر بول پیا، رب نو آدھا یا اللہ میرے نال کی کیتا ہی؟ کی کیتا ہے کہ میں نو نہ لوکاں وچ پیدا چا کیتا ہی جڑے ہیں نہیں غلام، آزادی دی گل تے سننا ہی گوارا نہیں کر دے، اور مجھ کو پیدا کیا اس دیس میں تو نے، واہ اقبالہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ ہون، لیکن اقبال نو سمجھن واسطے پروفیسر دی ضرورت نہیں، محمد دا غلام ہونا پیندا وے۔ اقبال آدھا ہے اور مجھ کو پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، اکھے یا اللہ انہاں لوکاں وچ مینوں پیدا کر چھڑے جڑے غلامی وچ رہ کے خوش راندے نے۔ عزیزان گرامی، جدو ذہن غلام ہون ادو آزادی دی گل نہ کرنے والا بندہ پاگل لگدا ہے۔ ہن میں آخر دے اتے چند حوالے دے کے انہاں لوکاں نو پیغام دینا چاہنا جڑے کافراں دے تہواراں نو مبارک باد دیون، انہاں وچ شامل ہون، انہاں دی تعظیم و تکریم کرن، وہ اپنے ایمان دا چارہ کر لیا جے، قیامت والے دنے نہ آکھیا جے سانو کسے دسیا نہیں، میں اب دس کے اپنا فرض ادا کر جانا میں، آپ دس کے فرض ادا کر دینا، اگا کوئی مننے یا نہ مننے وہ دے اپنی مننے۔ میرے ہاتھ دے اندر انڈیا دے کالم مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف دی شرح بھی لکھی، وہ بھی میرے کول موجود ہے، 2 جلدان دے اندر، انہوں دا فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 565 سوال پوچھا گیا، زید اجمیر معلیٰ کی مقدس بارگاہ کا ذمہ دار اور دیوانوں سجادگی انجام دینے والا ہے۔ مسئلہ بھی ایک پیر دے بارے پوچھا جا رہا ہے، پیر پاک دے بارے پوچھا جا رہا ہے کہ اجمیر دا گدی نشین ہے، اتھوں دے دربار دے جڑے کام ہیں سارے او دے سپرد ہیں، او کردہ کیے فرقہ پرستوں شر پسندوں کا اعلانیہ ساتھ دیتا ہے، ان کی ہر طرح حمایت کرتا ہے اور مسلمانوں سے بے اعتنائی برتتا ہے۔ آزرو شرع اس کا کیا حکم ہے؟ یہی شخص درگاہ معلیٰ میں آئے ہوئے مہمانوں کو درگاہ شریف کی جانب سے چادر شریف اور سامان خواجہ و دیگر تبرکات دینے کی بجائے بھگوت گیتا، ہندوؤں دی کتاب بھگوت گیتا تحفے میں دیتا ہے۔ اسی کا یہ بیان ہے کہ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جنہیں ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ مسجد اقصی نبوی اور مکہ کی مسجد حرام ہے۔ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد کو ہٹایا جا سکتا ہے، شہید کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں مسجد ہٹائی نہ گئی ہو۔ ایسی گفتگو کرنے والے کا عذرو شرع کیا حکم ہے؟ الجواب، فرمایا سوال میں جو تفصیل درج ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص مسلمان ہی نہیں، یہ شخص مسلمان ہی نہیں، وہ کوئی بھی ہو، باویں پیر ہوئے، باویں مرید ہوئے، باویں عالم ہوئے، باویں جاہل ہوئے۔ اکھے مولوی تے کافر ہی بڑھائی اندر، میں کیا کافر بنے آپو، اسی صرف دسی ہونے ہاں، بڑھائی نہیں ہوندے۔ جڑا کفر کرتا دسی ہونے نے کفر کیتا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا بھگوت گیتا تحفے میں دینا کفر ہے، اس لیے کہ ہر شخص تحفے میں وہی چیز دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ بھگوت گیتا میں سینکڑوں کفریات و شرکیات بھرے پڑے ہیں، یہ مشرکین کی خاص مذہبی کتاب ہے۔ اسے تحفے میں دینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص اس میں مندرجہ کفر و شرک کو اچھا سمجھتا ہے، اور کفر و شرک کو اچھا سمجھنے والا خود مسلمان نہیں۔ جڑا کفر اور شرک نو چنگا سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ دے پوترے مفتی احمد رضا خان بریلی شریف والے انڈیا، انہاں نو کسے پوچھا حضور دسو کہ ہولی اے جڑی ہندو مناؤندے رنگ سٹ دین ایک دوے تے، اے دے شریک ہونا کیویں؟ آپ فرمایا ہولی کے غیر مسلموں کا شعار ہے، اس میں شرکت حرام، بد کام، بد انجام، شریک ہونے والے پر توبہ فرض، تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ نویں سر تو پڑھے، و تجدید نکاح اور نکاح بھی دوبارہ کرے۔ کافران دے مذہبی تہوار شامل ہونا، اے فتاوی عالمگیریہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے لکھوایا سی، 500 عالمہ نے لکھیا سی۔ یہ دی کتاب السیر کہتے ہیں اگر مجوسیوں کی ٹوپی پہنی، سر پہ رکھی، نشانی سمجھ کر اور اچھا سمجھ کر، اور کمر میں زنار باندھی جو مجوسی باندھتے ہیں، تو فرمایا کافر ہو جائے گا۔ اگر
امر کفار کی تحسین کرتا ہے، یعنی کافران دے جن نے کام میں مذہبی رسومات ہیں انہاں دی تحسین کرتا ہے، انہاں نو چنگا سمجھتا ہے، اور ظاہری بات ہے مبارک بات ادو ہی دینی جدو چنگا سمجھنا ہے۔ فرمایا جدو اگر ان کو اچھا سمجھتا ہے تو بالاتفاق کافر ہے۔ تو میرے بھائی ان کی کسی مذہبی رسومات میں شامل ہونا یا ان کو مبارک دینا جائز، اپنا ایمان بچائیں اور اللہ کی